11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، فرمائیے بہانے مت بناؤ، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر، آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب مسلمان غزوہ تبوک سے مظفر و منصور ہو کر مدینہ طیبہ واپس آنے لگے تو اللہ نے انہیں آگاہ کر دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو گے تو منافقین تمہارے پاس آئیں گے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کی کئی تعویلیں پیش کریں گے، اور اس طرح تمہیں اپنے ایمان اور اپنے اخلاص کا یقین دلائیں گے، لیکن تم انہیں صاف صاف کہہ دینا کہ اس مکر و فریب کو اب رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے نفاق اور خبث باطن پر مطلع کر دیا ہے، اب ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اب تک جو تم نے کیا اس کی حقیقت کا تو ہمیں علم ہو گیا، اب بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اگر تمہارے اعمال نے تمہارے ایماندار اور مخلص ہونے کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ خوب جان لو اس چند روزہ زندگی کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہیں تمہارے سب کرتوتوں پر آگاہ کر دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 95۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف تاکہ تم معاف کر دو انہیں، سو منہ پھیر لو ان سے، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 95 کی تفسیر۔ اعراض کا مادہ آیت میں دوبارہ استعمال ہوا اور یہ دو مختلف معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، نمبر 1 عفو و درگزر اور نمبر 2 قطع تعلق۔ لتعرضوا میں پہلا معنی مطلوب ہے اور فاعرضوا عنہم میں دوسرا معنی مقصود ہے، یعنی منافق قسمیں اٹھائیں گے اور بہت التماس کریں گے کہ ان کی غلطی معاف کر دی جائے، لیکن تمہیں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان سے قطع تعلق کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ حکم دے دیا کہ لا تجالسوہم ولا تکلموہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو اور نہ ان سے بات چیت کرو، اور قطع تعلق کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ انہم رجس، یہ ناپاک ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 96۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ ترجمہ: وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے، سو یاد رکھو اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اعرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں اور حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ منافقین مدینہ کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد اب پھر دیہات میں بسنے والے بدوؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی صحرائی زندگی، درست عادات اور مرکز اسلام سے دور رہنے کے باعث ان کا کفر اور نفاق بہت سخت اور کرخت قسم کا ہے، بالکل نیم چڑے کریلے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور بعض بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے اور منتظر ہے تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے، حقیقت میں انہی پر ہے بری گردش،
اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اس لیے راہ خدا میں جو پیسہ وہ خرچ کیا کرتے تھے بدل نخواستہ خرچ کیا کرتے تھے، انہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی جرمانہ یا تاوان ادا کر رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اسلام کی ترقی کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ الٹا چڑ تھی۔ رضا الہی کا مفہوم انہیں معلوم ہی نہ تھا، ڈر کے مارے اور مسلم سوسائٹی سے چمٹے رہنے کی وہ قیمت ادا کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ چندہ ایک جرمانہ اور تاوان ہی تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حقیقت میں انہی پر ہے بری گردش۔ دوائر جمع ہے دائرہ کی، اس کا معنی ہے اچھی حالت کا بری حالت سے بدل جانا، جسے ہم گردش زمانہ سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو وہ دل پر جبر کر کے کچھ نہ کچھ مالی امداد کر دیا کرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کہیں گردش زمانہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کر کے رکھ دے اور ہم یہ چندہ دینے سے صاف انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گردش روزگار تو تمہیں ہی پیس کر رکھ دے گی، اسلام اور مسلمان تو دن بدن ترقی کرتے جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ ہاں ہاں، وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب ان عرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دل و جان سے اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور راہ خدا میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تاوان خیال نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا سبب سمجھتے ہیں۔ یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور حضور رحمت عالم ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کی نعمت حاصل ہوگی۔ صاحب رول مانی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بلند ترین مقصد ہے، اور حضور کی دعائیں اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ لکھتے ہیں یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقے کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، لہٰذا فاتحہ کو بدعت و ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، سین تحقیق اور تاکید کے لیے ہے۔ یہاں پر 11ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔